تو آج سے ہمارا کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد کچھ باتیں ہیں، چلیں لاسٹ میں کر لیں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارا ہے معلقہ لبید بن ربیعہ۔ اور ایک بات آپ لوگوں سے یہ جاننی ہے کہ ہمارے سلیبس میں جتنی پوئٹریز ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کسی میں لکھا ہو، یہ بتائیں اس سلیبس کے اندر اس میں پڑھایا جاتا ہے؟ کولکاتہ یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ؟ کولکاتہ کا یا عالیہ یونیورسٹی کا کوئی ہے؟ جی جی سر۔ ہاں، تو اس میں سے بتائیں آپ کے یہاں سلیبس میں کون کون سا پڑھایا گیا ہے آپ کے گریجویشن میں یا ماسٹر کے سلیبس میں؟ کولکاتہ یونیورسٹی میں سر جیسے یہاں پہ ہے جی منتخبات من دیوان، اس میں سے جو ہے آپ کا لابید کا ہے، معلقہ لابید بن ربیعہ ہے۔ لبید کا، جی جی۔ اور اچھا حافظ ابراہیم کا ہے، ٹھیک ہے، اور ابوالعلا الماری، یہ بھی اچھا پڑھا گیا تھا۔ تو اس میں ہمارے سلیبس میں تو نہیں ہے مارری کا۔ یہ المسا پڑھایا گیا خلیل مطران کا المسا؟ نہیں مسا نہیں پڑھائے گا۔ اوکے، اچھا یہ رحلہ الی الاندلس یا این ایام اللذتی و شبابی، یہ سب؟ رحلت الاندلس نہیں، یہ نہیں پڑھائے گا۔ یہ نہیں ہے۔ فرزدق کا یہ والا حاضر الذی تعریف البتہ؟ ابھی جو نیو سلیبس ہے اس میں یہ انکلوڈ کیا گیا ہے، حاضر الذی تعریف البتہ۔ اچھا، اصل میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ یہ قصیدے جو ہے نا، اب کوئی 40 اشعار ہیں، کسی میں 45 اشعار ہیں، ہے نا؟ اب جیسے یہ ہمارا بانس سواد ہے، بانس سواد کے اندر 58 اشعار ہیں، 57 جی 58 اشعار ہیں، تو اب اتنا تو ہمیں پڑھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ جو یونیورسٹیز کے سلیبس میں جتنے اشعار ہوتے ہیں اتنے ہی اشعار ایگزام میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں، تو اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں پڑھایا جاتا ہے اتنا ہی شعر ہم پڑھیں گے اس میں، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بانس سواد سر ہو گیا اس میں بہت۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں جو ہے کلکتہ یونیورسٹی میں الگ کچھ سلیکٹ کیا ہوا ہے، مطلب جو پوئٹری اچھا عالیہ یونیورسٹی، یہ سب میں الگ الگ کچھ کچھ ملتا جلتا ہے، ہوں مطلب ہوں پورا ایک ہی یونیورسٹی میں سب نہیں ہے۔ ہاں ہاں، مطلب الگ الگ یونیورسٹی سے بھی اگر وہاں کے جی سلیبس میں ان میں سے قصائد ہیں، ٹھیک ہے، قصیدے ہیں یہ والے، تو اس سے یہ ہوگا نا کہ ہاں، اچھا پورا پوئم سلیبس میں ہے، اوکے، مطلب 57 اشعار ہیں پورے؟ جی اچھا اچھا، چلے تو جتنا ہے سلیبس میں وہ سارا ہم پڑھیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو 20 اشعار ہیں جیسے شنفرا کے یا تغرائی کے، ہے نا، ایام اللذتی و شبابی احمد شوقی کے، تو اس کو ہم نے اوپر سے 20 شعر لے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے 40 شعر ہے، کسی میں 45 شعر ہے، تو ہم نے فرسٹ جو 20 اشعار ہیں اوپر سے، ٹھیک ہے، اوپر سے وہ ہم نے لے لیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے سلیبس میں ہوگا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جتنے جو اشعار آپ کے سلیبس میں ہوں گے وہ ہم پڑھا دیں گے، اگر کسی سلیبس میں نہیں ہے یہ تو ہم اوپر سے 20 لے کر کے اس کو پڑھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ رہے گا ہمارا، تو اگر ہوگا سلیبس میں تو بتا دیجیے گا، نہیں تو پھر اوپر سے 20 اٹھائیں گے اور وہی پڑھا دیں گے۔ چلے تو پہلے ہم لبید بن ربیعہ کے اشعار ہے نا، معلقات کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ معلقات کے اور کیا کیا نام ہیں؟ سموت، مذہبات مذہبات، ٹھیک ہے، اس کے بعد معلقات، یہ معلقات کے نام ہیں۔ معلقہ لبید بن ربیعہ یہ چوتھا معلقہ کہلاتا ہے نا، 4th نمبر کا، ٹھیک ہے۔ یہ قصیدۃ من قصائد تعد من المعلقات یبلغ عدد ابیات المعلقہ، اس کے اندر کتنے اشعار ہیں؟ 89 بیتن، ہے نا؟ لبید بن ربیعہ قدم الی النبی واسلم وحسن اسلامہ، یہ اسلام لے آئے تھے لبید بن ربیعہ۔ تو معلقے کے اندر جتنے شعراء ہیں ان میں سے اسلام لانے والا شاعر کون ہے؟
लबीद बिन रबिया, है ना, इनके अलावा मुअल्लिक़े का कोई भी शायर इस्लाम नहीं लाया था। ठीक है, चले। क़ाल मुअल्लिक़तहु लिश्शाइर अन्नाबग़ा ज़ुबयानी इंदमा रआ अलैहि अलामातु शारिया फ़क़ाल लहू। तो मुअल्लिक़ा जो कहा था इन्होंने, तो मुअल्लिक़े का कुछ ना कुछ पस मंज़र है, क्यों मुअल्लिक़ा कहा था, कैसे उसका, उसकी वजह क्या हुई थी मुअल्लिक़ा कहने की, तो हर एक का अपना है। तो इनका क्या है कि जो नाबग़ा ज़ुबयानी सबसे बड़ा शायर माना जाता था उस टाइम का, है ना, और ये हकम भी होता था। ठीक है, तो इसने लबीद बिन रबिया के अंदर शायरी के अलामात देखी, तो इनसे कहा, लबीद बिन रबिया से उसने कहा, या गुलाम इन आइनैका लाइना लाइना शाइरिन। ठीक है, कहा कि तुम्हारी जो आंखें हैं वो किसी शायर की आंखों की तरह हैं, लिहाजा तुम मुझको कुछ सुनाओ, है ना, अनशदनी, कुछ अशार पढ़ो। फअनशदहु इस्नतैन, तो इन्होंने दो अशार पढ़े उसके सामने। फ़क़ाल लहू, तो नाबगा ने कहा, रद्दिनी, दोबारा, जिदनी, सॉरी जिदनी, इसको और बढ़ाओ, है ना, दो शेर इन्होंने कहे थे तो कहा कि और कहो। फअनशदहुल मुअल्लक़ा, तो इन्होंने पूरा मुअल्लक़ा कह दिया। फ़क़ाल लहु नाबगा, तो नाबगा ने इनसे कहा, अज़हब फ़अन्त अशरुल अरब। ठीक है, तुम जो है अशरुल अरब हो। वफ़ी रिवायती अशारु हवाज़िन, और एक रिवायत में है कि इनको कहा अशरु हवाज़िन हो, यानी हवाज़िन एक कबीले का नाम था, तो उस कबीले के सबसे बड़े शायर हो तुम। वलम यकुल फिल इस्लाम इल्ला बैतन वाहिद, लेकिन जब ये इस्लाम ले आए तो इस्लाम लाने के बाद इन्होंने सिर्फ एक ही शेर पढ़ा है। तो ये शेर हमने इसलिए लिख दिया कि आम तौर पे ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये किसका शेर है। ठीक है, बहुत ज्यादा इस शेर के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इन्होंने सिर्फ एक ही शेर इस्लाम की हालत में बोला था, और वो यही है, क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि इज़ लम यअतिनी अजली हत्ता लबिस्तु मिनल इस्लाम सिरबाला, कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है कि जब मेरी मौत मेरे पास आई, है ना, तो उस वक्त मैंने इस्लाम का लिबास पहन लिया था, यानी मैं मुसलमान हो चुका था। तो तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें क्या किया, इस्लाम का लिबास पहनाया उस वक्त जब मौत मेरे करीब आई। ठीक है, चलें, तो ये शेर, यही एक शेर है जिन्होंने इस्लाम लाने के बाद इन्होंने बोला था। बाकी इस्लाम जितने अशार हैं इनके, वो इस्लाम से पहले के हैं। जी, चलें, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला शेर है, अफदिद दयारु महल्लुहा फमुकामुहा। अब देखें, आपके पास कॉपी होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फाज बहुत ज्यादा होंगे, मानी बहुत ज्यादा होंगे, तो मैं जब लिखूंगा तो आप अपनी कॉपी में उसको नोट कीजिए। ठीक है जी, वरना फिर भूल जाएंगे, आप तर्जुमा कर नहीं पाएंगे इसका, और आपसे सवाल पूछा जाएगा लफ्ज का माना तो आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका मीनिंग नोट करना जरूरी है। सबसे पहला शेर है ना, आफती दयारु महल्लुहा फमुकामुहा बिमिनन तअब्बद गौलुहा फरिजामुहा। आफा याफू के माने क्या होता है, मिट जाना, है ना, मिटना। आफा के माने मिटना। ठीक है, महायमहू के माने में होता है। दियार के माने आपको पता है घर के होता है, घर मकान। ठीक है, महल्लुन और मुकामुन दोनों का माना होता है जगह, मकान। ठीक है, जगह, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है इनके मीनिंग में। ठीक है ना जी। महल्लुन जो होता है, महल्लुन वो जगह जहां आदमी थोड़ी देर के लिए ठहरता है, समझ गए, उसको महल कहते हैं। और मुकाम उस जगह को कहते हैं जहां पे ज्यादा देरी तक के लिए ठहरता है आदमी। ठीक है, तो महल किस जगह को कहेंगे, थोड़ी देर के लिए ठहरने की जगह, थोड़ी देर ठहरने की जगह। और मुकाम किसको कहेंगे, ज्यादा देर रुकने की जगह। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद आ जाए बी मीना। मीना जो है जगह का नाम, आपको पता है ना। उसके बाद है तअब्बद। तअब्बद यतअब्बदु तअब्बुदन, इसके माने असल में होता है जंगली होना, लेकिन जब ये तअब्बद महल या मुकाम या मकान के साथ लग करके आता है तो इसका माना हो जाता है मकान का वीरान होना। ठीक है, मकान का उजड़ जाना, वीरान हो जाना, ये मीनिंग होता है इसका। उसके बाद गौल और रिजाम, ये दोनों जो है पहाड़ों के नाम है ना, पहाड़ों के नाम।
غول اور رجام دونوں پہاڑوں کے نام. ٹھیک ہے جی. چلیں لکھ لیا نا اس کو, ترجمہ کروں میں, بتائیں. ٹھیک ہے. جی سر. ہاں عفت الدیا محلها, تھوڑی دیر رکنے کی جگہ اور زیادہ دیر رکنے کی جگہ, دونوں جگہوں کے نشانات مٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے. دیار کے معنی تو جگہ ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, اس سے مراد کیا ہے, نشانات, گھروں کے نشانات, کیونکہ گھر تو ختم ہو ہی چکے ہیں, گھروں کے نشانات بھی مٹ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تعبد یتعبدو کے معنی ہوتا ہے فرجامها. اس کے بعد غول اور رجام, یہ دونوں جو پہاڑ ہیں, ان دونوں پہاڑوں کی جگہ بھی کیا ہو گئی ہے, ویران ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو پہاڑوں کی جگہ بھی وہ بھی بالکل ویران ہو چکی ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں. تو یہ اصل میں جو جاہلی شعراء تھے وہ اسٹارٹ کرتے تھے کہاں سے, محبوبہ کے دیار سے. یہاں سے ان کا قصیدہ اسٹارٹ ہوتا تھا, محبوبہ کے مکان دیار سے. تو یہ ان کی محبوبہ تھی ربیع بن ربیعہ کی, خیالی محبوبہ بھی, وہ جہاں پہ رکی ہوئی تھی وہ جگہ اب بالکل مٹ چکی ہے, مطلب اس کے نشانات بھی ختم ہو چکے, چونکہ جو جاہلی دور تھا اس دور میں زیادہ تھے نا جی, جو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں, ہے نا, ان کا کوئی گاؤں گھر نہیں ہوتا ہے. ایک مہینہ یہاں رہیں گے بھیڑ بکری لے کر کے, پھر چلے جائیں گے دوسری جگہ جہاں پہ ان کو گھاس ملے گی, پانی ملے گا, وہاں پہ جا کر کے اپنا تمبو گاڑ لیں گے, وہاں پہ رہنے لگیں گے, 2 مہینہ وہاں رہیں گے, پھر تمبو اکھاڑیں گے, کہیں اور نکل جائیں گے. تو ان کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے, بدو کہا جاتا ہے. تو ایسی ہی کوئی خانہ بدوش خاندان آیا ہوگا, وہاں پہ رہا ہوگا آ کر کے, کہاں پہ, مینا کے اندر, اور وہیں اس نے کسی لڑکی کو دیکھا ہوگا, اس سے محبت ہو گئی ہوگی, اب پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اب یہ شاعر جو ہے وہاں پہ پہنچا اس جگہ پر, اور دیکھا کہ وہ تو تمبو بھی اکھڑ چکا ہے, ان کا خیمہ بھی جا چکا ہے, کوئی ہے ہی نہیں وہاں پہ, اور جو ان کے تمبو کا نشان تھا, چولہا جلانے کا, تمبو گاڑنے کا, وہ نشان بھی مٹ چکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی اس کا پس منظر ہے. تو کیا کہتا ہے کہ مینا کے اندر تھوڑی دیر رکنے کی جگہ اور زیادہ دیر رکنے کی جگہ, دونوں کے نشانات مٹ چکے ہیں, اور غول رجام کا جو پہاڑ ہے وہ بھی ویران ہو چکا ہے. یعنی اب پہاڑوں کے اوپر کوئی قبیلہ نہیں رہتا ہے نا, جو لوگ رہتے تھے وہ یہاں سے جا چکے ہیں, تو اب یہ ویران ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں اگلا شعر ہے, فمدافع الریان عری رسمها خلقا کما ضمن الوحی سلامها. مدافع کس کی جمع ہے, یہ مدفعن کی جمع ہے نا, مدفعن کی جمع ہے مدافع. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, پانی بہنے کی جگہ. ٹھیک ہے. پانی بہنے کی جگہ کو کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, جیسے قرآن میں آیا, چلے اس کے بعد ہے ریان, ہے نا, ریان کس کا نام ہے, پہاڑ کا نام ہے, ریان بھی پہاڑ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد عریہ, عریہ یہ فعل مجہول ہے, عرا یعری تعریتن, اس کے معنی کیا ہوتا ہے, ننگا ہونا, ہے نا, واضح ہونا, یہاں پہ میننگ ہے اس کا. ٹھیک ہے. میننگ تو ننگا ہونا ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ ہے واضح ہونا. ٹھیک ہے, بالکل ظاہر ہونا. چلیں رسمن, رسم کے معنی کیا ہوتا ہے, علامت, ہے نا, نشانی, علامت, نشانی. اس کے بعد کیا, خلقن. ٹھیک ہے. خلقن کے معنی آپ کو پتا ہے, پرانا ہونا. ٹھیک ہے. کپڑے کا پرانا ہو جانا, پرانا ہو جانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ضمین الوحی سلامها. وحیون آپ کو پتا ہے, وحیون کی, ہے نا, وحیون, وحیون کے معنی کیا ہوتا ہے جی, لکھا ہوا چیز. ہاں, لکھا ہوا نقش, ہے نا, نقش یا چیز کچھ بھی. اس کے بعد کیا ہے, سلامن. ٹھیک ہے. یہ سلمتن کی جمع ہے, سلامن, سلمتن جمع سلامن. اس کے معنی ہوتا ہے چکنا پتھر, چکنا پتھر. ٹھیک ہے.
فمدافع الریان الکتاب ہے، صحیح ہے، فمدافع الریان عری رسمها، تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ریان پہاڑ ہے اس کی جو نالیاں ہیں، ٹھیک ہے، نالیوں کا مطلب کیا ہوگا کہ پہاڑ، دو پہاڑ ہوتا ہے دونوں طرف اور بیچ میں پتلا سا نہر یا نالا ٹائپ کا بن جاتا ہے، تو پہاڑ پہ جو پانی گرتا ہے نا، یا برف کا پہاڑ ہے تو برف پگھلتا ہے، تو اس بیچ کے وادی میں، نالے میں پانی بہتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہی مراد ہے اس سے۔ تو ریان کا جو نالا ہے، ریان کی جو وادی ہے نا، عری رسمها، اس کے نقوش ہے نا، اس کی علامت، اس کی نشانیاں، پرانی نشانیاں جو پرانی ہو چکی تھیں ہے نا، وہ نشانیاں جو پرانی ہو چکی تھیں وہ کیا ہو گئی ہیں، پھر سے ظاہر ہو گئی ہیں، ننگی ہو گئی ہیں، مطلب پھر سے باہر آ گئی ہیں۔ تو پانی بہا تو جو چیز نیچے دبی ہوئی تھی مٹی میں، پانی بہنے کی وجہ سے کیا ہوئی، وہ چیز، مٹی کٹا وہاں پر سے تو وہ چیز اوپر آ گئی، تو یہی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریان کی نالیوں نے کیا کیا ہے، پرانے ہو جانے والے نقوش کو ننگا کر دیا، ظاہر کر دیا، من سلامھا، ایسے ہی ظاہر کر دی پر لکھا ہوا نقش ظاہر ہو جاتا ہے نا، جس طرح چکنے چوڑے پتھر جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر لوگ کچھ لکھ دیتے ہیں، نقش کر دیتے ہیں، اس کو کاٹ کاٹ کے پتھر کو کچھ لکھ دیتے ہیں، تو وہ لکھی ہوئی چیز چکنے پتھر پہ جس طرح ظاہر ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ پرانی جو نشانیاں تھیں ہے نا، قبیلے چلے گئے تھے اب تمبو گاڑنے کی جگہ، یا اس طرح کوئی نشانی ہوگی وہاں پہ، جو پانی کے بہنے کی وجہ سے وہ نشانی ظاہر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اس جگہ میں۔ پھر کہہ زامینہ رہا ہے مطلب زمین، زامینہ جی، زامینہ زامینہ الوحیہ زامینہ مطلب زمین معنی ہوتا ہے ضامن ہونا ہے نا، ضامن ہونا کسی چیز کا، کسی چیز، یہ مطلب ہے اس کا، ہے نا، کسی چیز کا رسپانسیبل ہونا، ضامن ہونا۔ اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ جس طرح چکنے پتھر، چوڑے پتھر جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کتابت کے ضامن ہوتے ہیں، کتابت کے نگراں ہو جاتے ہیں، مطلب اس کے اوپر، چکنے پتھر کے اوپر جو کچھ بھی لکھ دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ مٹتا نہیں ہے جلدی، ٹھیک ہے۔ جیسے محاورہ بھی ہے نا، ہمارے یہاں بولا جاتا ہے نا، پتھر پہ لکھی ہوئی لکیر ہے، جیسے پتھر کی لکیر، فلانے کی بات کیا، پتھر کی لکیر ہے، جس طرح پتھر کی لکیر مٹتی نہیں ہے ویسے اس کی بات بھی نہیں مٹے گی، ٹھیک ہے نا، تو وہی کہہ رہا ہے جس طرح چکنے پتھر لکھے ہوئی چیز کے ضامن ہو جاتے ہیں، ہے نا، جو چیز اس پہ لکھ دی جائے اس کو ہمیشہ باقی رکھتے ہیں، اسی طرح یہ جو ہیں پہاڑوں پہ جو آواز کٹ رہی ہے سر۔ آواز کٹ رہی ہے سر، نیٹ ورک اچھا پرابلم۔ یار بڑا پرابلم ہو رہا، آج ہی ہو رہا ہے ایسا، پتہ نہیں کیوں، دیکھتا ہوں کس سے۔ ابھی بھی آواز کٹ رہی ہے کیا، یا اب ٹھیک ہے؟ اب تو ٹھیک ہے، بیچ اچھا بیچ میں اچھا اچھا، پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا آج۔ چلے، دمن تجرم بعد عہد انیسها حجج خلون حلالها وحرامها، اوکے، دمنتن کی جمع ہوتی ہے دمنن، ہے نا، دمنتن جمع دمنن، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اس کے نشان، علامت، اس کے معنی بھی وہی ہے نا، نشان، علامت، ٹھیک ہے، دمنتن کی جمع ہے دمنن۔ تجرم یا تجرم، تجرمن باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے، انتہا۔ عہد جمع عہد آپ جانتے زمانہ، پیریڈ کے میننگ میں آتا ہے۔ انیسن، انیسن کے معنی ہے یہاں پہ انسان، لوگ، ہے نا،
اس کے بعد حججن، حججن کس کی جمع سر وائس کلیئر نہیں ہے سر. بتائیں؟ حجتن کی جمع ہے نا، حجتن، ٹھیک ہے، سال قرآن میں بھی آیا نا حجو. جی ہاں، جس دیار کی بات ہو رہی ہے اس کی بات کہہ رہے ہیں. رزقت مرابع النجومی، کہ ستاروں کے اثر سے جو موسم بہار کی بارش اتری ہے نا، موسم بہار کی بارش برسائی گئی. ودق الرواعدی، ان پر کڑکنے والے بادل، ٹھیک ہے، کڑکنے والے بادلوں کی مسلا دھار اور ہلکی بارش ہے نا، ہلکی بارش کیا ہوئی؟ برسی ہوئی. سمجھ گئے؟ جی. رزقت مرابع النجومی، ان مکانات پر، اس دیار پر کیا ہوا؟ ستاروں کے اثر کی وجہ، چونکہ ان کا ماننا تھا نا، آج بھی بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ ستاروں کے نچھتر کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. نچھتر جانتے ہیں نا جی، بھادوں آ گیا، ساون آ گیا تو اس وجہ سے بارش ہو رہی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ستاروں کے اثر کی وجہ سے موسم ربی کی جو اسٹارٹنگ کی بارش ہوتی ہے وہ برسائی گئی. رزق کے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ بارش برسانا، بارش برسائی گئی. اسی طرح وصابہ ودق الرواعدی ہے نا، کڑکنے والے بادلوں کی بارش مسلادھار اور ہلکی ہلکی، وہ بھی برسائی گئی. ٹھیک ہے، کڑکنے والے بادلوں کی مسلادھار اور ہلکی بارش بھی وہاں پر برسی، اس جگہ پر. جی. پھر کہتے ہیں من کل ساریت وعاد مدجن وعشیت متجاوب ارزامھا. من کل ساریت، ساریتن ہے نا، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سوارن، سوارین، سواریون ہے اصل میں، سوارین اس کی جمع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے رات کے ٹائم پہ آنے والا بادل. بادل رات، یہاں پہ برائکٹ میں بس لکھ دیتے ہیں رات، بس اسے سمجھ جائیے گا، رات میں آنے والا بادل. ٹھیک ہے. غادن، غادن یہ کیا معنی ہے اس کا؟ غدون سے بنا ہے نا، صبح، صبح کا بادل جو صبح میں آتا ہے وہ بادل. ٹھیک ہے. مدجنن، مدجنن آپ کو پتا ہے مدجنن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بالکل اندھیرا والا. ٹھیک ہے، اندھیرا، کالا، ٹھیک ہے، کالا، تاریک. عشیتن، عشیتن کے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ شام کا بادل ہے نا، وہ بادل جو شام میں آئے، بادل. ٹھیک ہے. متجاوب، تجاوب ہے، تجاوب، تجاوبن کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ جلدی سے بتائیں کیا معنی ہوتا ہے؟ جواب دینا، ایک دوسرے کا جواب دینا. ہاں، ایک دوسرے کا جواب دینا ہے نا، کیونکہ اس میں تشارک پایا جا رہا ہے نا، ایک ہم نے پڑھی تھی نا خاصیت ابواب میں، ایک دوسرے کا جواب دینا، مشارکت ہے اس میں. اس کے بعد ہے ارزامن ہے نا، رزمن کی جمع ہے ارزام. یہ کس کو کہتے ہیں؟ گرج کو. بادل کی گرج جو ہوتی ہے نا، ڈھن 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 جو بادل کرتا ہے اسی کو ارزام کہتے ہیں. رزمن جمع، رزمن اس کا واحد ہے، رزمن ہے نا، گرج. ٹھیک ہے. من کل ساریت وغاد مدجن وعشیت متجاوب ارزامھا. ہر رات کو، ہر رات کو برسنے والے، صبح کے وقت برسنے والے، شام کے وقت برسنے والے، اور بالکل کالے ہے نا، تاریک، کالے ہے نا، ایسے بادل جو جن کی گرج ایک دوسرے کو جواب دے رہی ہے. آپس میں ایک ایسا گرج رہے تھے، ایسے گرج رہے تھے جیسے آپس میں ایک دوسرے کا جواب دینا. آپ کبھی کبھی دیکھتے ہوں گے ایک دم کالا کالا بادل چھا جاتا ہے تو ایک طرف پچھم میں ڈھن 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 کرے گا، پھر پورب سے آواز آئے گی ڈھن 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 ڈھن، پھر ادھر سے اتر سے آواز آئے گی، تو ایسا لگے گا جیسے مشاعرہ چل رہا ہے آپس میں ہے نا، ایک ادھر سے حملہ کر رہا ہے ایک ادھر سے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا ڈیبیٹ چل رہا ہے آپس میں. تو وہی کہہ رہا ہے کہ ادھر بھی شام کے وقت بھی بادل ہے، صبح میں بھی بادل ہے، رات میں بھی بادل ہے، اندھیرا ایک دم تاریک بادل، کالا بادل چھایا ہوا ہے، بجلی گرج رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کا جواب دینے کے لیے سب ڈیبیٹ چل رہا ہے آپس میں ہے نا. بادل گرج رہا ہے اور خوب بارش ہو رہی ہے.
ठीक है, तो पूरा बरसात का मौसम है बना हुआ, है ना। सीमांचल में बरसात आया, बस बाढ़ ही आने वाली है थोड़े दिनों में। फाला फुरूउल अहयुकानी व अतफलत बिल जहलतैन ज़िबाउहा व निआमुहा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या माना है। फुरूउन, है ना, ये किसकी फरा की जमा है। इस क्या मतलब होता है इसका, शाख, है ना, शाख, असल से निकला हुआ, जो अपने असल से निकला हुआ है, ये असल मीनिंग है इसका। ठीक है, जड़ असल होती है, उससे जो निकलता है वो ब्रांच होता है, शाख होती है। चले, उसके बाद क्या, अल अहयुकान। अहयुकान किसको कहते हैं, बेरी जानते हैं, बेरी जी, बैर जानते हैं, बैर, बैर का दरख्त जो होता है, बेरी, है ना। तो बेरी दो तरह की होती है, एक बैर होता है जो बड़ा बड़ा होता है, जो मार्केट में बिकता है, और एक बैर होता है जो जंगली बैर होता है। ठीक है, जंगली बैर, उसी को कहते हैं अहयुकान। जंगली बैर भी छोटा छोटा होता है ना, उसमें मिठास भी उतनी ज्यादा नहीं होती है, वो कोई जो होगा बहुत कड़वा टाइप का होगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं अहयुकान। अतफला के माना है बच्चों वाला होना, ये आपको पता ही है, बच्चों वाला होना। ठीक है, जहलतैन, है ना, दो जहल, ठीक है, दो किनारा, जहलतुन से बना है जहलतैन, तरफुन के माना में, है ना, किनारा। उसके बाद क्या है, जिबाउन। जिबाउन किसको कहते हैं, जबीउन की जमा है जिबाउन, क्या माना होता है इसका, हिरनी, है ना, हिरनी। ठीक है, उसके बाद नआमुन। नआमुन किसको कहते हैं, नआमतुन की जमा है ये, नआमतुन की जमा, क्या माना होता है इसका, तुरमुर। बहुत अच्छा। फाला फुरूउल अहयुकानी, अब कह रहे हैं कि ये जो जंगली बेरी का दरख्त है, जंगली बेरी की शाखें बढ़ गई हैं। शाखें क्या हो गई, बढ़ गई, बुलंद हो गई। आला के माना क्या है, आला या आलू के माना बुलंद होना। तो फुरूउल अहयुकान जो है, जंगली बेरी की शाखें वो बुलंद हो चुकी हैं। व अतफलत बिल जहलतैनी, और वादी के दोनों किनारे पर, चूंकि बारिश हो रही है ना, तो बीच में नाला बह रहा है, वादी बह रही है, तो वादी के दोनों किनारे पर हिरनों ने, हिरन ने, और क्या है, शुतुरमुर्ग ने बच्चे दे दिए हैं। ठीक है, शुतुरमुर्ग और हिरनों ने अपने बच्चे जन्म दिए हैं वादी के दोनों किनारे पर, है ना। तो बरसात का पूरा नक्शा खींच रहे हैं ये। वल आइनु साकिनतुन अला अतलाइहा औदन तअज्जलु बिल फज़ाइ बिहा मुहा। ठीक है, अब देखें, आइनुन, इसके माने क्या होता है, यहाँ पे माना है इसका, नीलगाय जानते हैं ना, जंगली गाय, वहशी गाय। ठीक है, वो माना है इसका। चलें, साकिनतुन के माना आपको पता ही है। उसके बाद क्या है, तिलाउन जमा अतला, है ना, नीलगाय का कुछ महीने का बच्चा जो होता है उसको कहते हैं नीलगाय का बच्चा। ठीक है, तिलाउन, तिलाउन की जमा है अतला, तिलाउन। उसके बाद क्या है, ऊजन, है ना, ऊजन, इसका माना आइस के माना है, आइस जमा उजन, है ना। ये इसका माना क्या होता है, वो हिरनी या ऊंटनी वगैरह जो नई नई गाभिन होती है, नया नया बच्चा जन्मने वाली, नया बच्चा, सॉरी, बच्चा जनने वाली हिरनी या ऊंटनी, घोड़ी, कुछ भी, सब सब आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, अऊजन, आइस की जमा अऊजन। ताजल या तअज्जलु, इसके माने आपको पता ही है ना, पीछे रहना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पीछे रहना। ठीक है, फजा बिहामुहा, बिहामुन, बिहामुन बहमतुन की जमा है, इसका माना क्या होता है, जानवर, है ना, भेड़ बकरी वगैरह टाइप का जो जानवर होता है, छोटा जानवर, उसको कहते हैं भेड़ बकरी वगैरह, भेड़ बकरी वगैरह। ठीक है, इसका वाहिद क्या है बिहाम का, बहमतुन, बहमतुन। चले, हाँ, अब क्या कहते हैं, वलईनु, वलईनु साकिनतुन अला अतलाइहा, जो वहशी गायें हैं वो अपने बच्चों के पास खड़ी हुई हैं, है ना। नीलगाय जो है वो अपने बच्चे के पास क्या है, खड़ी हुई है ना। और जो उनके बच्चे हैं, तअज्जलु बिल फिज़ाइ बिहा मुहा, है ना, उनके जो बच्चे हैं, भेड़ बकरी वगैरह के जो बच्चे होते हैं, उनको बिहाम कहते हैं ना।
تو ان کے بچے وہ فضا میں پیچھے پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بچے کھلے میدان میں فضا کے اندر کیا کر رہے ہیں, پھر رہے ہیں, پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. سمجھ گئے؟ جو نیلگائے ہے وہ اپنے بچوں کے پاس کھڑی ہوئی ہیں, نیلگائے اپنے بچوں کے پاس کھڑی ہیں, نوزائیدہ بچوں کے پاس, اور ان کے جو بچے ہیں جو بڑے ہو چکے ہیں تھوڑے سے, وہ کھلے میدان میں ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں گایوں کے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ نالا بہ رہا ہے نا, شتر مرغ انڈا دے رہا ہے, نیلگائے بچے دے رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس جگہ پہ میری محبوبہ رہتی تھی اس جگہ پہ اب جنگل بن چکا ہے, وہ ہے نا, ویران ہو چکا ہے, وہاں پہ جنگلی جانور رہنے لگے ہیں. یہ کہنے کا مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے, وہاں پہ اب انسان نہیں رہتے, انسانوں کو وہاں سے گزرے ہوئے کئی سال گزر چکا ہے. وَجَلَ السُّيُولُ عَنِ الطُّلُولِ كَأَنَّهَا زُبُرٌ تُجِدُّ مُتُونُهَا أَقْلَامُهَا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جلا یجلو اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جلا جلوبن کے معنی, جلا یجلو جلوبن کیا معنی ہوتا ہے؟ واضح ہو جانا, ظاہر ہو جانا, ہے نا, واضح ہونا. ٹھیک ہے, سیل جمع سیول اس کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیے آپ کو؟ سیلاب, ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ طلول, طلل کی جمع طلول, اس کے معنی آپ کو پتہ ہی ہے, کھنڈر ہوتا ہے نا, طلل کی جمع طلول. اس کے بعد کیا ہے؟ زبورن, ہے نا. زبورن کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ زبور جو ہے نا, زبور کس کے اوپر نازل ہوئی تھی زبور؟ جی داؤد کس کے علیہ داؤد السلام. اوپر؟ داؤد اسلام کے اوپر, ہے نا. تو زبور کے معنی کتاب ہوتی ہے, کتاب. ٹھیک ہے, وہ کتابیں جو پچھلی امتوں پر نازل ہوئی تھی ان کو زبور کہا جاتا ہے. تجد متونہا اقلامہا, ہے نا. تجد اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اجد یجدو کے معنی کسی چیز کو نیا بنا دینا, نیا کر دینا. ٹھیک ہے جی. متن جمع متون اس کے معنی کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اصل چیز. ٹھیک ہے, اصل عبارت یا اصل چیز جو بھی ہوتا ہے, جو اصل ہوتا ہے وہ متون ہوتا ہے, جو اس کا فرع ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی شرع کہتے ہیں نا, فرع کہتے ہیں, شرع کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں اب کیا ہے جی, کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, وَجَلَ السُّيُولُ عَنِ الطُّلُولِ, ہے نا. کہہ رہا ہے کہ سیلابوں نے کھنڈروں کو ظاہر کر دیا ہے. سیلاب نے کھنڈروں کو ظاہر کیا, جو مٹی میں دب گئے تھے جو کھنڈر, سیلاب میں اتنا پانی بہا سیلاب میں کہ وہ کھنڈر مٹی کٹنے کی وجہ سے جو دبے ہوئے تھے نیچے وہ ظاہر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کأنہا زبورن, ایسا لگ رہا ہے گویا کہ وہ کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, جن کو قلموں نے جس کی عبارت کو نیا کر دیا. ایسی کتابیں ہیں کہ قلم نے اس کی عبارت کو کیا کیا ہے؟ پھر سے نیا کر دیا ہے. مطلب پرانی کتاب ہے, بوسیدہ کتاب ہے, بہت پرانی, ہے نا. پرانی کتابوں سے کیا ہوتا ہے؟ جو اس کا پرنٹ ہوتا ہے وہ دھیرے دھیرے مٹنے لگتا ہے, لیکن اس پہ کیا کریں آپ؟ پھر سے پین چلا دیں اس کے اوپر, تو کیا ہوگا؟ وہ پرنٹ جو مٹ رہا تھا وہ پھر سے نیا لگنے لگے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے وہ جب سیلاب کے بعد وہ کھنڈر باہر نکل کے آئے مٹی کٹنے کی وجہ سے جو نیچے دبا ہوا تھا, تو ایسا لگنے لگا جیسے قلم سے, ہے نا, متن اصل عبارت کو پھر سے نیا کر دیا گیا ہو کتابوں کے اندر, پرانی کتابوں کے اندر. ٹھیک ہے, سمجھ گیا مطلب اس کا؟ جی. اس کے بعد کہہ رہے ہیں او رجع واشمۃ اسف نؤرها کففا تعرض فوقهن وشامها. ٹھیک ہے جی. اب کیا رجعن اس کے معنی آپ کو پتا ہے واپس ہونا, لوٹنا ہوتا ہے. اس کے بعد واشمتن, واشمتن اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گودنا, گودنے والی. ٹھیک ہے, واشمہ معنی ہے نا گودنے, گودنا سمجھتے ہیں؟ جی جی ٹیٹو. ہاں, ٹیٹو بنانا, بالکل بالکل صحیح پکڑا ہے آپ نے. اسف نؤرها, ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ اسفن اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ دینا. ٹھیک ہے, جوڑ دینا یا کسی پر مرہم لگا دینا. ٹھیک ہے, اسف الجراح کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مرہم لگا دینا, مرہم لگا دینا, یا ایک چیز پر دوسری چیز چپکا دینا, جوڑ دینا. ٹھیک ہے, نعور, نعور کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کاجل.
آنکھ کا جو کاجل ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں نور، ٹھیک ہے. اس کے بعد کففن، کففن کے معنی ہوتا ہے گڈھا، وہ گڑھا جو گودنے کی وجہ، ٹیٹو بنانے میں جو گڈھا پڑ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. گودنے کے بعد پڑنے والا گڑھا، اس کو کہتے ہیں کففن. اب دیکھیں ایسے ایسے ورڈ آئیں گے نا اس میں. تعرض یا تعرض، اس کے معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے، اعراض کرنا ہے نا، منہ پھیر لینا، اعراض کرنا. چلیں اس کے بعد کیا ہے، وشامن ہے نا، یہاں پہ آ ہی گیا، گودنے کی وجہ سے جو افیکٹ پڑتا ہے اس کو کہتے ہیں وشام، ٹھیک ہے، مطلب ٹیٹو کہہ لیں اس کو، وشام ٹیٹو. چلیں تو اب یہاں پہ آ جائے، وشمن کی جمع ہے، او رجع واشمتن اصف نورھا، ٹھیک ہے، یا گودنے والی جو ہے، گودنے والی کے دوبارہ گودنے کا نشان ہے، جس کے گڈھے میں ہے نا، جس کے گڈھے میں کففن کیا کیا گیا ہے، کاجل کو بھر دیا گیا ہے، کاجل کو مل دیا گیا ہے نا. اب نہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے مشین آ گئی ہے ٹیٹو بنانے کے لیے، تو اس میں مشین میں پہلے سے وہ بلیک انک یا جس کلر کا بھی ٹیٹو کروانا اس کلر کا اس میں بھرا رہتا ہے. پہلے کیا کرتے تھے، وہ بلیڈ سے وہ کرتے تھے، اس میں چمڑے پہ کاٹتے تھے اور اس کو پھر کاجل سے بھرتے تھے، تو اس سے ٹیٹو بنتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیٹو بنانے والی عورت نے کیا کیا ہے، دوبارہ اس کے گڈھوں کو کیا کیا ہے، کاجل سے بھر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر گودنے کا نشان یعنی ٹیٹو ظاہر ہو گیا. تعرض فوقہن وشامھا، کہ ٹیٹو کا نشان جو ہے اس کے اوپر کیا ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر ہو گیا ہے. اعراض کرنا تو تب ہوگا نا جب یہاں پہ انصلہ آئے گا، یہاں پہ انصلہ تو ہے ہی نہیں. چلیں تو وہاں پہ کیا ہوا ہے، سامنے آ گیا، ظاہر ہو گیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. فوقفت اسألها وكيف سؤالنا ثم خوالد ما يبين كلامها. فوقفت معنی ہے، وقف یقف کے معنی آپ کو کھڑا معنی پتہ ہے، کھڑا ہونا ہے نا، ٹھہرنا، رکنا. اس کے بعد اسل یسلو، اس میں کچھ ہے نہیں. سمن کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں، سخت چیز ہے نا. سمن کے معنی سخت چیز، ٹھوس، سخت چیز، ٹھیک ہے جی، یہ معنی ہے. اس کے بعد خوالد، اس کے معنی ہے پہاڑ. خوالد، ما یبینو، بانا یبینو اس کو پتہ ہی آپ کو، ظاہر ہو جانا، ٹھیک ہے. چلیں ظاہر کرنا. اب کہہ رہے ہیں کہ فوقفت اسألها، بس میں رک گیا، وہاں پہ رک گیا ہے نا، ٹھہر گیا، ان کھنڈرات سے میں پوچھنے لگا. اسألها، ہا کی ضمیر کدھر لوٹے، جتنا ہا آئے گا نا وہ سب ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کدھر، دیار کی طرف، جو اسٹارٹنگ میں آیا تھا، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کنفیوز نہیں ہوگا کہ اتنا ہا کیوں آ رہا ہے، تو سب ہا جو ہے وہ دیار والا ہا ہے. تو میں رک گیا وہاں پہ اور پوچھنے لگا اس نشان سے، اس دیار کے مٹے ہوئے نشان سے. فکیف سؤالنا، تو کیا ہے کہ یہ سوال کیسا ہے، اپنے آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کیسا سوال ہے. سمن خوالد ما یبین کلامھا، کیا سخت پہاڑ جیسی، پتھر جیسی چیز سے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے. یعنی جو سخت چیز ہے، پتھر ہے نا، جمی ہوئی چیز ہے، وہ کبھی بات کر سکتی ہے؟ جب وہ بات ہی نہیں کر سکتی ہے تو میں جو اس سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ تمہارے یہاں رہنے والے لوگ کہاں گئے، تو وہ ہمارا جواب کیسے دے گی؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ تو یہ خود ہی سوال کرا اور پھر اپنے آپ سے ہی کہہ رہا ہے کہ کیسا میرا سوال ہے بتائیے، ہے نا. یہ ٹھوس چیز جو ہے، پتھر جیسی چیز، یہ کیا ہے، کبھی بات کر سکتی ہے؟ اس سے کوئی کلام ظاہر ہو سکتا ہے؟ سمجھ گیا مطلب اس کا؟ جی اپنے آپ سے ہی کہہ رہا ہے یہ. چلیں اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے، عریت، عریت وکان بها الجمیع فابکروا منها وغودر نؤیها وثمامها، ٹھیک ہے. عریت ہے نا، اس کے معنی کیا، خالی ہونا، ٹھیک ہے، ننگا ہونا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد کیا، خالی ہونا ہے نا. اس کے بعد کیا ہے، ابکر یبکر ابکار، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، جلدی بڑھنا، جلدی کرنا، کسی کام کے لیے جلدی کرنا. جی اس کے بعد کیا ہے، غودرہ، ٹھیک ہے. غودرہ کا معنی کیا ہوتا ہے،
غادرہ سے مجہول ہے، فعل مجہول ہے نا، چھوڑنا. غادرہ مانے کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ کر کے آگے بڑھ جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا. اس کے بعد ہے نؤین، ہے نا، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نالی. نؤین نالی، چھوٹا حوض. کھیت جو بناتے ہیں ہم لوگ، کھیت میں کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک تو حوض بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پمپنگ سیٹ چلتا ہے، تو پمپنگ سیٹ کا پانی پہلے اس حوض میں گرتا ہے، اور اس حوض سے بہہ کر کے پانی نالی کے ذریعہ کھیت میں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کا جو چھوٹا چھوٹا حوض ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نؤین. سمجھ گئے؟ جی. اس کے بعد ہے سمامتن، ہے نا، سمام یہ کیا ہے؟ موتھا. ٹھیک ہے، زمین پہ جو گھاس ہوتی ہے نا، گھاس، اس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کو موتھا کہا جاتا ہے. یہ ورڈ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. کس لیسن میں پڑھا تھا؟ بتائیے جلدی سے. کس لیسن میں یہ ورڈ پڑھا تھا ہم نے؟ جہاں تک ہمیں یاد آ رہا ہے، ہم نے وصف الصید میں پڑھا تھا نا. ہاں ٹھیک ہے. تو اب کہہ رہے ہیں عریت، وہ گھر کیا ہو چکے ہیں؟ خالی ہو چکے ہیں. عریت الدیار، ہے نا، وہ گھر خالی ہو چکے ہیں. وکان بها الجمیع فابکروا، اور جتنے لوگ اس میں تھے، ٹھیک ہے، وہ سب کے سب صبح کے وقت جلدی جلدی وہاں سے نکل گئے، ہے نا. سب وہاں سے منہا، وہاں سے کیا ہو چکے ہیں؟ جا چکے ہیں، سفر کر چکے ہیں. وغودر نؤیھا وثمامھا، اور اس کی جو نالیاں ہیں اور چھوٹی گھاس جو ہوتی ہے وہ چھوڑ دی گئی ہے. یعنی جو وہ لوگ رہے تھے وہاں پہ، تو انہوں نے نالیاں بھی بنائی تھی پانی بہنے کے لیے، ہے نا. اور وہاں پہ جب نالی میں پانی بہتا تھا تو چھوٹی چھوٹی گھاس بھی اگ گئی تھی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ تھے وہاں پہ تو باؤنڈری کے لیے گھاس کی باؤنڈری بنا دی ہو. ہمارے یہاں جیسے بانس کی باؤنڈری بنا دیتے ہیں نا، بانس کے پھٹی کی، تو اس طرح بنا دی ہو. تو وہاں پہ ان کی نالیاں اور کیا رہ گیا ہے؟ وہ گھاس سے بنی ہوئی باؤنڈری یا وہ گھاس رہ گئی ہے. اور باقی جو لوگ تھے وہ صبح صبح اٹھ کے وہاں سے نکل گئے، ہے نا. استیقظ مبکرا بولتے ہیں نا، صبح میں بیدار ہونا. تو وہی اب کرو کے معنی صبح صبح نکل جانا. چلیں، اس کے بعد کیا ہے؟ شاقت کا تعن الحی حین تحملوا فتکنسوا قطنا تصر خیامها، ہے نا. شاق معنی کیا ہوتا ہے؟ شاق یشوق کے معنی شوق دلانا، ٹھیک ہے، ایکسائٹ کرنا کسی کو. اس کے بعد کیا ہے؟ زعنن. زعنن زعینتن کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا. جی. تو زعینتن جمع زعنن کس کو کہتے ہیں؟ اصل یہ ہے ہودج. ہودج جانتے ہیں؟ جو اونٹ کے اوپر، اونٹ کے پیٹھ پر وہ رکھ دیا جاتا تھا پہلے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈولی رکھ دی جاتی تھی. ڈولی کے اندر عورتیں بیٹھا کرتی تھی، ٹھیک ہے. ڈولی تو سمجھ ہی رہے ہوں گے، ہے نا. تو وہ ڈولی رکھ دی جاتی تھی، اسی ڈولی کو ہودج کہا جاتا تھا اردو میں، ٹھیک ہے، اونٹ کے پیٹھ پر. تو ہودج میں جو بیٹھنے والی عورتیں ہوتی ہیں انہی کو زعینہ کہا جاتا ہے. زعینتن جمع زعن کیا ہے؟ ہودج میں بیٹھنے والی عورت، ٹھیک ہے. جمع ہے تو عورتیں ہو جائے گا، بیٹھنے والی عورتیں، ہے نا. چلیں، حین تحملوا، ہے نا، جب ان کو لے کر کے اٹھتا تھا. وہ حیون کے معنی ہوتا ہے قبیلہ، ہے نا. تحمل تحمل تحملن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سفر کرنا، کوچ کرنا، ٹھیک ہے، کوچ کرنا، سفر کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ تکنس یا تکنس تکنسن، ٹھیک ہے. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت کا ہودج میں بیٹھنا، ٹھیک ہے. ہودج کے اندر، ہودج کے اندر بیٹھنا، ٹھیک ہے، داخل ہونا، بیٹھنا. اس کے بعد کیا ہے؟ قطن. قطانن کی جمع ہے قطن، ہے نا. قطانن جمع قطن. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جو ہودج ہوتا ہے، ڈولی، ڈولی جو ہوتی ہے اس کی لکڑی کو کہتے ہیں، ہودج کی لکڑی کو، ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد ہے تسرو. تسرو کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چرچرانا، ہے نا. سر یسرو، تو لکڑی کیا ہوتی ہے؟ چرچراتی ہے، وہی ہے چرچرانا، ٹھیک ہے. اس کو چڑچڑانا مت پڑھ لیجیے گا، چرچرانا ہے یہ، ہے نا. خیامن، ہے نا. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خیامن جمع، جی، خیم، ہاں، خیمہ ہوتا ہے، خیمہ، ٹھیک ہے. چلے، شاقت کا زعن الحی، جو محلے کی یعنی قبیلے کی جو عورتیں، ہودج میں بیٹھنے والی عورتیں، ہے نا، ان کو تجھ کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ مشتاق بنا دیا. ہودج میں بیٹھنے والی جو خوبصورت عورتیں ہیں، مراد اس سے کیا ہے؟ پردہ نشیں خوبصورت عورتیں.
جو انہوں نے تم کو کیا کیا ہے، مشتاق بنا دیا ہے نا، تم ان کے شوقین ہو گئے ہو، یہ کہہ رہا ہے۔ کب؟ حین تحملو، جب وہ سفر کرنے لگے وہ لوگ، فتکنسو، تو ان لوگوں نے کیا کیا، وہ ساری عورتوں کو ہودج کے اندر بیٹھا دیا، ٹھیک ہے، ہودج کی جو لکڑی تھی قطونن، اس کے اندر ان ساری عورتوں کو انہوں نے داخل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ لکڑیاں کیا ہوئی، تسر خیامھا، جو خیمے تھے، جو ہودج تھا، ہے نا، وہ کیا ہوا، چرچرانے لگا ہے، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ جو ہودج کی لکڑیاں ہیں وہ چرچرا رہی ہیں، سمجھ گئے؟ تو قبیلے کی پردہ نشین عورتوں نے تم کو مشتاق بنا دیا، تم کو اپنا کیا بنا دیا، محبوب بنا دیا۔ کب؟ جب وہ لوگ، مشتاق بنا دیا، محبوب نہیں، مشتاق بنا دیا، کیونکہ وہ اب جا رہی ہیں وہاں سے، تو جب جا رہی ہیں تو جو محبت کرنے والا انسان ہے وہ کیا ہے، جدائی کے وقت کیا ہوگا، اس کے اندر زیادہ شوق اور محبت پیدا ہوگی کہ وہ پھر کب ملے گی ہم کو، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہودج میں بیٹھنے والی عورتوں نے تم کو کیا کر دیا، مشتاق بنا دیا ہے، جب وہ لوگوں نے سفر شروع کیا اور جب وہ لوگ ہودج میں بیٹھنے لگی، جس کی وجہ سے ان کا جو ہودج کی لکڑی تھی وہ چرچرانے لگی تھی، ٹھیک ہے، تو پورا وہ سین کریٹ کر رہا ہے۔ من کل مخفوف، من کل محفوف یذل عصیہ زوج علیہ قلۃ وقرامها، ہے نا، من کل محفوف، محفوف کے معنی کیا ہوتا ہے، گھیرنا، ہے نا، ٹھیک ہے، گھیرنا، چلیں، یذل عصیہ، عصی کے معنی کیا ہوتا ہے، ازل یذل کے معنی سایہ کرنا، اور عصیون کی جمع عصایا، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، لاٹھی، ڈنڈا، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ڈنڈے بھی کھائیں گے یہ، ٹھیک ہے۔ زوجن، زوجن اس کے معنی تو ساتھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے، جو ہودج کے اوپر سے ڈولی کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے نا، پردہ ڈال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پردہ مراد ہے اس سے، سمجھ گئے، ڈولی کا پردہ، تاکہ وہ عورتیں نظر نہ آئیں، ہے نا۔ قلتن اس کے معنی کیا ہوتا ہے، باریک پردہ، پتلا سا پردہ، ٹھیک ہے جی۔ قرامن جمع قرم، اس کے معنی ہوتا ہے لال پردہ۔ اب دیکھیے پردے ہی کے 3 ورڈ آ گئے پردے کے لیے ہی ان کے، چلیں اب بتا رہے ہیں کہ جب وہ عورتیں اپنے ہودج میں بیٹھ گئیں تو ان میں سے ہر پردہ جو تھا، ہودج کا ہر پردہ وہ چھپا ہوا تھا، وہ گھیرا ہوا تھا، ہے نا، جس کی لکڑیوں کے یذل عصیہ، اس کی لکڑیوں کا سایہ کیے ہوا تھا، کیا، زوجن علیہ، اس کے اوپر جو پتلا پردہ اور جو لال پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہودج کی لکڑیوں کا سایہ کر رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ہودج کی جو لکڑی تھی، ہودج کا جو ڈنٹا تھا، ہے نا، اس کا سایہ، ڈولی میں ڈنٹا ہوتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں نا، لکڑی کا ڈنٹا بنا رہتا ہے، اسی پہ تو کپڑا لپیٹا جاتا ہے ڈولی کے لیے، تو وہی کہہ رہے ہیں جو اس کے ڈنڈے تھے تو ڈولی کے، اس کے اوپر باریک پردہ بھی پڑا ہوا تھا اور لال کلر کا پردہ بھی اس کے اوپر پڑا ہوا تھا، سمجھ گئے جی۔ زجلن کان نعاج توضح فوقها، حسن صاحب آپ میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں آپ، جی شکریہ۔ زجلن کان نعاج توضح فوقها وظباء وجرت عطفا آرامها، چلو اب دیکھیں زجلن، زجلن کے معنی کیا ہوتا ہے، زجلتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتی ہے جماعت، ٹھیک ہے، جماعت۔ زجلتن اس کا واحد ہے، کیا ہے، زجلتن۔ اب ایسا ورڈ اس میں آئے گا نا جو کبھی آدمی استعمال ہی نہیں کرتا ہے۔ نعجتن، یہ تو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے نا، نعجتن جمع نعاج، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، بھیڑ، ٹھیک ہے، قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ نعجتن، ٹھیک ہے، واحد کیا ہے، نعجتن۔ چلیں اس کے بعد کیا ہے، توضح، یہ ایک جگہ کا نام ہے، توضح جو ہے جگہ کا نام ہے، اس کو آپ فعل مت سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، فوقہ کے معنی آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس کے بعد زبا ان کے معنی آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے، وجرتن، وجرتن بھی ایک جگہ کا نام ہے، جگہ کا نام ہے نا۔ عطفن، ہے نا، یہ عاطفن، کیا، عاطفن کی جمع ہے عطفن، اس کے معنی کیا ہوتا ہے، مہربانی کرنے والا، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا، ہے نا۔
उसके बाद है रिमतुन जमा आराम, इसके माने क्या होता है जल्दी से बताइए, ये वर्ड आ चुका है पहले। रिमतुन इसका वाइट, हाँ वाइट हिरन है ना, सफेद हिरन बिल्कुल। चलें, अब कह रहा है जू जलन का अन्ना नियाज तूज़ह फौक़हा, कि वो जो औरतें थीं जो हौदज में बैठी हुई थीं, वो औरतें जमात दर जमात है ना, यानी गिरोह दर गिरोह, ग्रुप बाई ग्रुप, ठीक है, जमात दर जमात वो औरतें ऊँटनियों पर सवार हो रही थी, है ना, हौदजों में सवार हो रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भेड़ है, ठीक है, तोज़े की रहने वाली भेड़ें हैं और जर्रा में रहने वाली सफेद हिरनियां हैं जो हौदज में बैठ रही हैं, ऐसे हाल में कि वो मोहब्बत से अपने बच्चों को देख रही हैं। ठीक है, वजरा की हिरनियां हैं, सफेद हिरनियां हैं जो मोहब्बत से अपने बच्चों को देख रही हैं, प्यार से अपने बच्चों को देख रही हैं। ठीक है, तो जब वो बैठ रही थी तो उनकी निगाहें ऐसे हमारी तरफ देख रही थी, ऐसी मोहब्बत से, जैसे हिरनी होती है या भेड़ होती है, वो जिस तरह अपने बच्चे को मोहब्बत से देखती है, वैसे ही उन औरतों की निगाहें हमें देख रही थी। ये कहने का मतलब है इनका। ठीक है, शायर साहब जो हैं ठरकपन पे उतर आए हैं, तो अब यही सारी बातें करेंगे। चलें, समझ गए ना माना, बताएं जी। उसके बाद है हफज़ा यहफ़ज़ु हफ़ज़न, है ना, उसी से फ़िल मजहूल हुफ़ीज़ा, इसका माना क्या होता है, पीछे से धकेलना, पीछे से धकेलना, ठीक है ना, पीछे से धकेलना। चले, उसके बाद है ज़ायल, है ना, सराब आपको पता है, ज़ायल माने होता है मिट जाना, ज़ाल से बना है। शराब के माने क्या होता है, शराब किसको कहते हैं बताएं जल्दी से। मरीचिका। पता नहीं, और मतलब आप हाँ, ऐसे वर्ड में बताएं जो हमें समझ में आ जाए। देखें, यानी धोखा, धोखा। हाँ धोखा है ना। शराब असल में कहते हैं उस रेत को, रेगिस्तान की उस रेत को, बालू को, जो दूर से चमकता है धूप में, तो आज जो प्यासा इंसान होता है उसको ऐसा लगता है जैसे पानी है वहां पर। ठीक है, चमक ऐसी होती है जैसे पानी हो, और जब वो करीब जाता है तो पता चलता है कि पानी तो है ही नहीं। ठीक है, वो तो बालू है। और वो पानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, रेगिस्तान में वो पानी और दूर होता जाएगा, तो इसको धोखा कहा जाता है रेगिस्तान में चलने वालों के लिए। और बहुत से प्यासे लोग पहले मर जाया करते थे शराब के चक्कर में, उनको लगता था जैसे पानी मिल गया हमको रेगिस्तान में, और उसके पीछे दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते गिर जाते थे, और गिरते गिर के मर जाते थे। ठीक है, तो ये होता है शराब। तो ये आपको पता ही है, तो इसको क्या बताएं हम। अज्जाउ बैशत, ठीक है। अब देखें यहाँ पे अज्जाउन, जिज़उन की जमा है अज्जा, इसके माने क्या होता है, मोड़, है ना, जो नाला बहता है ना, तो नाली का जो मोड़ होता है जहाँ पे पानी मुड़ जाता है उसको कहते हैं, है ना, अज्जाउन। जिज़उन की जमा है ये, किसकी जमा, जिज़उन, जीम पे कसरा। ठीक है, बीशा जो है ये जगह का नाम है, जगह का नाम है बीशा। उसके बाद आ गया असलुहा व रुफामुहा, है ना, इसलतुन जमा असलात। ठीक है, असलतुन की जमा होती है असलात, इसके माने क्या होता है, झाड़। झाड़ समझते हैं, जंगल झाड़। ठीक है, जो अपने आप जो जंगल उग जाता है ना, बड़ा बड़ा जंगल, उसको कहते हैं। उसके बाद रुजाम, है ना, रजमतुन की जमा है रिजामुन, इसके माने होता है बड़ा बड़ा पत्थर। रजमतुन वाहिद है इसका, है ना, इसका माने क्या होता है, बड़ा पत्थर, जिसको घर उर बनाने में यूज किया जाता है, उस पत्थर को कहते हैं, है ना, जैसे टाइल्स को भी कहते हैं ये रुसाम। चलें, अब कह रहे हैं हुफिजत, कि वो जो ऊँटनियां थी जिसपे वो बैठी थी, उन ऊँटनियों को हकाया गया पीछे से। ठीक है, तेजी से उनको हका दिया गया, है ना। वज़ायलहा सराबु, और शराब जो है उससे जुदा हो गया। ऐसा लग रहा था कअन्नहा अज्जाउ बैशत, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जो बीशा है, बीशा जगह का नाम, वादी बीशा, उसका कोई मोड़ है। ठीक है, उसका मोड़ है, और झाड़ का दरख्त है या पहाड़ की चट्टानें हैं, है ना, ऐसा लग रहा था जैसे वादी बीशा के मोड़ों पर झाड़ के दरख्त या पत्थर की चट्टानें। समझ गए, यानी वो ऊँटों को हका दिया गया, ऊँट दौड़ने शुरू हो गए, है ना, जाने लगे वहां से,
اور وہ جب سواری نکلنے لگی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے بیشا کے مقام پر وہ جو موڑ ہے نا، بیشا کا موڑ، وہ موڑ جہاں سے مڑتا ہے وہاں پہ جھاڑ ہے، تو اگر موڑ ہو اور جھاڑ ہو تو اس کے بعد آپ کو کچھ نظر آئے گا آگے؟ بتائیں، اگر کہیں پہ موڑ ہو، ابھی جنگل بھی ہو، تو موڑ کے بعد آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، تو وہی کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سراب کی طرح غائب ہو گئی ہے نا، موڑ تھا اور موڑ کے آگے جنگل جھاڑ ہے اور وہ غائب ہو گئی وہاں سے۔ چلیں پھر کیا کہہ رہا ہے، بل ما تذکر من نوارا وقد نعت وتقطعت اسبابها ورمامها، اب ادھر الفاظ ہلکے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ چلو اب دیکھیں نوار جو ہے یہ ان کی معشوقہ ہے، تو یہ نام یاد رکھیے گا، ہے نا۔ لبید بن ربیعہ کی محبوبہ کا نام کیا ہے؟ نوار، ہے نا، محبوبہ ہے۔ چلیں نوار محبوبہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تذکر ہے، تذکر آپ کو مانا پتہ ہے نا۔ اس کے بعد ہے نعتن، نعاینو، اس سے بنا ہے نعت، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دور ہونا، ٹھیک ہے، بعودہ کے معنی میں دور ہونا۔ تقطع یا تقطع تقطعان، اس کے معنی آپ کو پتہ ہے کاٹ دینا، ہے نا۔ سبب جمع اسباب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رسی کے معنی بھی آتا ہے یہ۔ چلیں دوستی کے معنی میں بھی۔ اس کے بعد رمتن کی جمع ہے رمامن، رمتن، رمتن کی جمع ہے رمامن، ٹھیک ہے جی۔ اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پرانی رسی کا ٹکڑا، ہے نا۔ پرانی رسی جو ہوتی ہے، تو پرانی رسی کیا ہو جاتی ہے بتائیں؟ کمزور ہوتی ہے یا مضبوط ہوتی ہے؟ کمزور۔ کمزور ہو جاتی ہے نا، ٹوٹنے لگتی ہے، تو پرانی رسی کا ٹکڑا۔ اسی طرح پرانی دوستی کو بھی کہتے ہیں رمام، لیکن پرانی دوستی تو مضبوط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کمزور دوستی جو ہوتی ہے اس کو رمام کہتے ہیں۔ چلیں بل ما تذکر من نوار، بلکہ اب کیا کرو، اب نوار کو یاد کیا، ہے نا۔ بل ما تذکر، کیا تم نے نوار کو یاد کیا، ٹھیک ہے، جبکہ وہ دور ہو گئی، وقد نعت، اس حال میں کہ وہ دور ہو چکی ہے، وتقطعت اسبابها، اور سارا سبب منقطع ہو چکا ہے، سارا راستہ ختم ہو چکا ہے اس سے ملنے کا، ورمامها، اور اس کی دوستی اس کی پرانی رسی کے ٹکڑے کی طرح کیا ہو گئی ہے؟ کمزور ہو چکی ہے، کٹ چکی ہے، ٹوٹ چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نوار کو یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بل ما تذکر من نوار، بلکہ تم نے نوار کو یاد بھی کیا اس حال میں کہ وہ دور ہو چکی ہے اور اس کی رسی ٹوٹ چکی ہے نا، پرانی رسی ٹوٹ چکی ہے، منقطع ہو چکی ہے، تو اب اس سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کہہ رہا ہے نا۔ چلیں اس کے بعد ہے مریت حلت بفیدی بفیدی وجاورت اہل الحجاز فین منک مرامها، ٹھیک ہے۔ چلیں مریتن یہ قبیلہ کا نام ہے نا، قبیلے کے نام کی طرف نسبت ہے یہ، ہے نا۔ بنو مرہ، بنو مرہ سے، جیسے بہار کا رہنے والا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں بتائیے؟ بہاری، بہاری، ویسے ہے یہ، ہے نا۔ بنگال کے رہنے والے کو بنگالی، ویسے ہے بنو مرہ کے رہنے والے کو مری۔ چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ حلت، حل یحلو، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اترنا، ہے نا، نزلہ کے معنی میں۔ چلیں اس کے بعد ہے فیدن، فیدن ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، جگہ کا نام ہے۔ جاورہ اس کے معنی ہوتا ہے آگے بڑھ جانا، ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے، تجاوز کر جانا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ چلو کوئی ورڈ نہیں ہے۔ مرام، مرام کے معنی ہوتا ہے مقصد، مقصد، ٹھیک ہے، مرام، ہے نا۔ ہاں مریتن حلت بفیدی، وہ نوار جو تھی نا، نوار اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے، وہ بہاری ہے، مطلب مری، بنو مرہ کی رہنے والی ہے نا۔ تو وہ مریہ عورت جو ہے، مریہ نوار، وہ کہاں جا اتری ہے؟ مقام فید میں اتری ہے وہ، یعنی مقام فید میں جا کر کے رکی ہے وہ۔ اور کبھی کیا ہوا؟ وجاورت اہل الحجازی، کبھی حجاز کے رہنے والوں کی وہ پڑوسن بنی، ہے نا، یعنی وہ کبھی ایک جگہ نہیں رہی، چونکہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا، یہ ایک جگہ نہیں رہتا تھا، ایک مہینہ یہاں، ایک مہینہ وہاں، 2 مہینہ وہاں، 3 مہینہ وہاں، جہاں اس کو پانی مل گیا، گھاس مل گیا، وہاں پہ جا کر کے تمبو گاڑ دیا۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو بنو مرہ کی عورت ہے نوار، مریہ، یہ کبھی مقام فید میں رہی، کبھی کیا ہوا؟ اہل حجاز کی پڑوسن بنی، ہے نا۔ فَأَيْنَ مِنْكَ مَرَامُهَا، تو جب اس کے کوئی ایک جگہ ہی نہیں ہے تو پھر تمہارا اس کا مقصد تمہارے لیے دشوار ہے نا، کہاں تم اور کہاں وہ، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ سو اب تمہارا مقصد اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے،
ہے نا, کیونکہ اس کا کوئی ایک جگہ ہی نہیں ہے. جب ایک جگہ ہی نہیں ہے تو تم اس تک پہنچو گے کیسے؟ وہ کبھی یہاں رہتی ہے کبھی وہاں رہتی ہے, کوئی اس کا گھر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ہے اس کا, سمجھ گیا نا. فَأَيْنَ مِنْكَ مَرَامُهَا, تو وہ اس تک تم کیسے پہنچ پاؤ گے. بِمَشَارِقِ الْجَبَلَيْنِ أَوْ بِمُحَجَّرٍ فَتَضَمَّنَتْهَا فَرْدَةٌ فَرُخَامُهَا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں مشرقن, مشارق اس کے معنی آپ کو پتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے. جبلن جمع اسی کے ہے دو پہاڑ, ہے نا, دو پہاڑ. تو دو پہاڑ سے یہاں پہ مراد کیا ہے, یہ اصل ہے. ٹھیک ہے, دو پہاڑ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ایک پہاڑ کا نام ہے اجا اور دوسرے پہاڑ کا نام ہے سلما. تو یہ دو پہاڑ کا نام مراد ہے جبلین سے. ٹھیک ہے, محجرن, محجر یہ ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, جگہ کا نام. فتضمنتها فردتن, ہے نا, تضمن تضمنو کے معنی آپ کو پتا ہے اپنے اندر سما لینا کسی کو, ہے نا, گود میں لے لینا, سما لینا اپنے اندر, وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گود میں لینا, اپنے اندر سما لینا, تضمن اپنے اندر شامل کر لینا. فردتن یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے, پہاڑ کا نام. ٹھیک ہے, رخام آپ کو پتا ہے نا, اس کے معنی پتھر بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, جو فردہ پہاڑ کے پاس جو جگہ ہے اس کا نام ہے رخام. چلیں, تو اب کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ جو بنو نوار ہے وہ کہاں ہے؟ بنو طے کے جو دو پہاڑ ہیں, کون سے دو پہاڑ؟ اجا اور سلما, ہے نا, مشرق کے اندر, وہاں وہ مقیم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بمشارق الجبلین, اجا اور سلما دو پہاڑوں کے جہاں سے سورج نکلتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ رکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں پہ یہ شاعر ہے اس سے بہت دور ہے وہ. ٹھیک ہے جی, اور کیا ہے یہ جو مقام ہے, مقام محجر, ہے نا, مقام محجر میں فتضمنتها فردتن, پھر مقام محجر میں جا کے رہتی ہے, اور پھر اس کو فردہ پہاڑ اور اس کا جو رخام کے پاس جو فردہ پہاڑ ہے وہ اس کو اپنے اندر سما لیتا ہے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ کبھی حجاز میں رہتی ہے, کبھی فید میں رہتی ہے, کبھی وہ اجا اور سلما پہاڑ کے یہاں پہ جا کے رہنے لگتی ہے, کبھی محجر میں رہتی ہے, اور کبھی فردہ پہاڑ اس کو اپنے اندر سما لیتا ہے, اپنی گود میں لیتا ہے. مطلب کبھی فردہ پہاڑ میں جا کے اس کے کھوہ میں, کیو میں جا کر کے بسیرا کرتی ہے. تو اس کی کوئی ایک جگہ ہی نہیں ہے جہاں میں اس کو تلاش کر سکوں اور اس تک پہنچ سکوں, یہ مطلب ہے پورا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا جی. پھر کہہ رہے ہیں فسوائق ان ایمنت فمظنۃ فیہا وحاف القہر او تلخامها, ہے نا, سوائق, وحاف القہر, تلخام, یہ سب جگہ کا نام ہے. سوائق ہو گیا, وحاف القہر, تلخام, یہ سب کیا ہیں؟ تینوں جگہ کے نام. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کیا ہے؟ ایمنت, کیا معنی ہوتا ہے؟ یمن میں رکنا, ہے نا, یمن میں ٹھہرنا, یمن میں, ٹھیک ہے, رہنا, یمن میں ٹھہرنا, بلکہ اس کے لیے صحیح ورڈ ہوگا یمن کو اپنا گھر بنا لینا. فمظنۃن, ٹھیک ہے, پھر مظنہ میں, ہے نا. چلے, اس کے بعد کیا ہے؟ جمع مضان ہوتی ہے ایسی جگہ جہاں پہ کسی چیز کے موجود ہونے کا امکان ہو, اس کو کہتے ہیں مظنۃن, ہے نا, مظنۃن. چلے, اب کیا ہے؟ فسوائق ان ایمنت فمظنۃ, کہہ رہے ہیں کہ کبھی مقام سوائق میں, وہی اوپر سے چلا آ رہا ہے وہی معاملہ اس کا, فید سے چلا تھا, ہے نا, فید, اہل حجاز, پھر جبلین, پھر محجر, پھر فردہ, پھر سوائق. تو کبھی اس میں رہتی ہے نا, سوائق نے اس کو اپنی گود میں لے لیا, اور پھر وہ کبھی یمن میں آ گئی. ٹھیک ہے, تو یمن میں آ گئی تو اس کے آس پاس میں جو جگہیں ہیں وحاف القہر اور تلخام, ہے نا, تلخام. تو یہ وحاف القہر اور تلخام کبھی کیا ہوگی؟ اس کے گمان میں ہوگی, مطلب وہاں پہ جا کے وہ کبھی رہنے لگے گی. تو کوئی ایک جگہ ہی نہیں ہے, یہ سب جگہ پہ وہ گھومتی پھرتی رہتی ہے, یہ اصل مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں فقطع لبانۃ من تعرض وصلہ ولشر واصل خلۃ صرامها. اب آ گئے یہ اپنے مطلب پہ. ٹھیک ہے نا, کیا کہہ رہے ہیں؟ لبانۃن, لبانۃن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ تعلق, ہے نا, اس کی جمع ہوتی ہے لبانن, اس کے معنی ہوتا ہے تعلق. ٹھیک ہے, کسی سے ریلیشن. چلیں, اس کے بعد کیا ہے؟ تعرض, تعرضو آپ کو پتا ہے نا, کسی کے پیچھے آنا. تعرض وصلہ, اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی سے ملن کے لیے
پیچھے پڑ جانا ہے نا. وصال کے لیے وصلون مانے پہنچنا ہوتا ہے, کسی سے ملنے ملاقات کے پیچھے پڑ جانا, یا کسی سے ملنے کے کسی تک پہنچنے کے پیچھے پڑ جانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے خلتن. خلتن کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں جی. تنہائی. نہیں بھائی, الٹا بول رہے ہیں آپ. دوست ہے نا, دوست ہوتا ہے, عادت بھی اس کا میننگ ہوتا ہے, اس کے معنی بیوی بھی ہوتا ہے, اس کے معنی محبوبہ بھی ہوتا ہے, سب ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ محبوبہ ہی ہوگا یہاں پہ, مطلب ہے نا. سرامن یہ کون سا ہے؟ سرام کیا ہے, کون سا اسم ہے بتائیے جلدی سے جی. سرام کون سا اسم ہے؟ اس میں مبالغہ ہے نا, اس میں مبالغہ. ٹھیک ہے. سرام فعال کے وزن پر. اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ کاٹنے والا, کاٹنے والا ہے نا. مبالغہ ہے یہ, مبالغہ, تو بہت زیادہ کاٹنے والا. چلیں, کہہ رہا ہے فقطع, تو تم کیا کرو, رشتہ توڑ لو. کس سے رشتہ توڑ لو؟ اقطع مطلب رشتہ توڑ لو, تعلق توڑ لو. اقطع لبانہ تھا, کس سے؟ اپنا تعلق توڑ لو اس شخص سے, من تعرض وصلہ, ہے نا, جس سے ملنا کیا ہو, مشکل ہو, ہے نا, جس کے پیچھے پڑنا یا جس سے ملاقات کیا ہو, مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا کرو, اپنا تعلق توڑ لو, ہے نا. تو نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح, تو یہی مطلب ہے, اس سے اپنا تعلق توڑ لو جس سے ملنا مشکل ہو جائے, جس تک پہنچنا مشکل ہو جائے. وَلَشَرُّ وَاصِلِ خُلَّةٍ سَرَّامُهَا. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ دوستی کرنے والا وہی بہتر ہے جو قطع تعلق کر لے, ضرورت کے وقت کیا کر لے, اپنا تعلق توڑ لے. فَلَشَرُّ وَاصِلٍ, ہے نا, دوستی کرنے, فَلَشَرُّ وَاصِلِ خُلَّةٍ, محبوب تک پہنچنے میں سب سے برا انسان وہ ہے سرامها, جو اس کو کیا کر لے, قطع تعلق کر لے اس سے. ٹھیک ہے. یعنی دوستی کر کے جو نہ نبھائے وہ سب سے کیا ہے, برا انسان ہے. لہذا اگر تم ایسے انسان سے تمہارا تعلق ہو گیا ہو جس تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے ہو, جس سے مل ہی نہیں سکتے ہو, تو کیا کرو, اس سے اپنا رشتہ توڑ لو. ٹھیک ہے. وَلَشَرُّ وَاصِلِ خُلَّةٍ سَرَّامُهَا, اس شخص کی, ہے نا, جس جو دوستی کر کے نہ نبھائے, یہ مطلب ہے اس کا, کہ دوستی کرنے والا وہی برا ہے, سب سے برا وہی ہے جو اس کو توڑنے والا ہو. سمجھ گئے جی. یہ مطلب ہے یہاں پہ. ہو گیا نا, 20 اشعار ہو گیا ہمارے پورے, بتائیں ہو گئے 20؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ہو گئے 20 اشعار. تو یہ ہمارے لبید بن ربیعہ کے 20 اشعار ہو گئے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں جا کر کے اس نے کیا کہہ دیا کہ اب جو ہے رشتہ ہی ختم کرو, ہے نا. تو جو ہر جائی ہے اپنا بھی یہی طور صحیح, تو نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح. ٹھیک ہے. اب کسی اور کی تلاش میں نکلیں گے. چلیں جناب, تو یہ معلقہ ہے, معلقہ.